جو بات شبر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت معلوماتی بات ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں اس کو کنٹینیو کریں شبر صاحب، لیکن اس بات کے ساتھ کہ ایک اور جنگ بھی ہے نا، ڈالر کی اور یان کی بھی جنگ ہے، ادھر چائنیز کرنسی اور ادھر امریکن کرنسی کی بھی جنگ ہے، اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کافی سارے. پھر میں کرپٹو کی ابھی بات نہیں کری کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بہت سارے معاملات جو کرنسی کے ویلیو کے ہیں وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہونے کا وقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن پولیٹکس اور امریکن اکنومی انڈر پریشر ہے. ٹھیک بات، سب کو نظر آ رہا ہے. صحیح بات. اور امریکنز اب اپنے ریلائبل ایلائز کو نہیں چھوڑ سکتی. ان ریلائبل ایلائز میں ایک بہت بڑا ملک پاکستان بھی ہے. یا آپ اس کو ریلائز کریں اس وقت تو ٹاپ پر ہے. ہاں نہیں ایلائز ہے ان کا، وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ یہ ان کا دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکنز کے بیسز ہیں جو مڈل ایسٹ میں، وہ بیسز الٹیمیٹلی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، آپ 2 سال 3 سال 4 سال رہ سکتے نا. الٹیمیٹلی تو وہ ان کو ریپلیس ہوتے جانا ہے آہستہ آہستہ کسی اور فورس کے تھرو، یا لوکل آئے گی تو وہ فورس پاکستان، ترکی، ایجپٹ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بنے گی. تو جو چیز سیٹل ہونے جا رہی ہے، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ نہیں آ رہی کہ جو ایک پرسیوڈ اینمٹی کہہ لیں یا ایک پرسیوڈ ٹینشن تھی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ ان دس ریجن، وہ ٹینشن ایگزسٹ نہیں کر سکتی لانگ ٹرم میں. ان کو کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو کنٹری درمیان میں بیکاز آف دا ریلیشن شپ ود انڈیا پھنس گیا ہے نا، وہ یو اے ای ہے. کیونکہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. ان کا انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. وہ اس ٹرائنگل کے اندر باہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اگر دیکھیں تو کویت، تو انڈین تو سعودی دبئی میں بھی پھنسے ہوئے، انویسٹمنٹ تو وہاں پہ بھی ان کی بڑی اچھی ہے. نہیں وہ یو اے ای تو ایک ہی بات ہے، دبئی اور وہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو کویت اور قطر نے تو ایران کو یہ بھی کہا تھا کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہی پوزیشن سعودی عرب کی ہونے والی ہے. تو اب یہ تو ہمیں تقریباً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ آئندہ اس وار کے بعد دو آلٹرنیٹ پہ آپ بات کریں نا. ایک آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ایران ساتھ یہ اگریمنٹ ہو جائے گا اور ایران کھل جائے گا، اور ایک دنیا اپنی جگہ پر اگر ایران پہ سینکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ پوزیشن ہے ورسٹ کم ورسٹ، وہ یہ ہے کہ امریکنز ایران کو تو برباد کر دیں گے. دو ہی آلٹرنیٹ ہے نا. دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ جی سی سی کنٹری کے لیے اچھی نہیں ہیں. تو ان کے لیے بہتر آپشن یہ ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات کریں. ٹھیک بات. اور وہ اچھا کو ایگزسٹنس کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے ایران کھلنے جا رہا ہے. اچھا، اگر آپ دبئی اور یو اے کی ترقی کو غور کریں تو وہ اس 40 سال میں ہے جس 40 سال میں ایران پہ سینکشن لگی رہی ہے. فیئرلی. ٹھیک ہے. اور اس 40 سال میں جس 40 سال میں کراچی تباہ برباد ہو گیا، اس کا بھی کوئی ریلیشن ہے. انٹرسٹنگ. میں سیکنڈ والی پارٹ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلے والے پارٹ کے اوپر، اب جب ایران جو جتنا بھی وہ ایران ہے آج، ایران میں سینکشن کے باوجود آخر امپورٹ کہیں سے تو ہو رہی ہے نا. وہ ساری امپورٹ وایا دبئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ وار ختم ہوگی تو یو اے ای کی اکنومی ایک ڈفرینٹ شکل میں چلی جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یو اے ای کی اکنومی اگر ڈفرینٹ شکل میں جاتی ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹ لاس ہونے والا ہے وہ انڈیا کو ہونے والا ہے. کیونکہ انڈیا کا بڑا سبسٹینشل انویسٹمنٹ ہے ان یو اے ای. انڈیا از دا لارجسٹ انویسٹر ان دا پراپرٹیز ان یو اے ای. انڈینس جو ہیں سب سے بڑے انویسٹر یو اے ای میں سب سے زیادہ پراپرٹیز جو ہے وہ انڈینس کی ہے، اور سیکنڈ پراپرٹیز جو ہے وہ پاکستانیز کی ہیں، اور تھرڈ رشینز کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل چینج ہونے جا رہا ہے. تو یہ ٹرائنگل آپ کے خیال میں یہ جو نیگوسیشن میں ہمارا رول آ رہا ہے یا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک اس پوسٹ
پوسٹ ایران وار بھی تو ہے نا. دیکھیے یہ عراقچی ہیں یا لوگ جو ہیں یہ آپ کے خیال میں یہ آج کی بات تو نہیں کر رہے نا, یہ تو بات آگے آنے والی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ جس دن یہ مذاکرات اسلام آباد کے ختم ہوئے تھے نا, تو اس دن آپ نے پزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس نے لکھا تھا کہ ہم ایران کے عوام کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران میں ایک بڑی پبلک ہے جو ڈیفرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیلنس آف پاور, پورا بیلنس آف پاور چلا گیا تھا جی سی سی کے فیور میں, اب وہ ایک توازن میں آئے گا. اچھا, مگر اس میں جو سب سے اس پہ افسوس کی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بیلنس آف پاور میں ہمیں وہ بینیفٹ نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی بڑی ہیویلی انڈیا میں کی, ابھی بڑی ہیویلی دونوں نے کی, تو ہمیں وہ بینیفٹ نہیں مل سکا. ٹھیک ہے, now the time has come to ہاں, تو وہ make the others. اچھا, مگر ان کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری اس سائٹ میں ان کی سوورنٹی ان کے لیے بڑا بیلنس بن سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. obviously بات ہے. اچھا, کیونکہ شبر صاحب وقت ختم ہو گیا اور اب ہم اتنی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے, لیکن اب لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس قسم کی بات شبر صاحب سے کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ 60%. اچھا, آج کے بعد میں تھوڑا دیکھتے ابھی میں نہیں کہتا 60% چانس ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے. ہاں obviously وہاں بیٹھ کے تو attention seeker تو ہے نا, نہیں, وہاں بیٹھ کے تو نہیں کرے, وہاں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا نا. he has to come. تو he has to come. اور وہ جسے کہتے ہیں attention seeker ہے, اور وہ یہ چاہے گا کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے نہیں ہوئی. اور میرا نہیں خیال کہ and it will transform for the Pakistan. میرا نہیں خیال کہ ایران کا کوئی بڑا آدمی یو ایس ٹریول کرے گا. تو اس لیے اگر ایگریمنٹ سائن ہونا ہے, اور یہ جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایک ذہین آدمی وائٹ ہاؤس پہنچنے والے ہیں, تو وہ فیلڈ مارشل کے لیے ہے. ہاں میں بھی بالکل, دیکھیں نا بات یہ نا کہ یہ تو بات صحیح ہے نا کہ آخر, مگر ابھی جو ایک کل کی ڈیولپمنٹ, آج کی ڈیولپمنٹ ریسنٹ ہے, یہ تھوڑی ڈسٹربنگ ہے, بٹ مجھے اپنا خیال ہے کہ یہ چیز, یہ ایگریمنٹ ہو جائے گی.